اب اس کے بعد میں عبداللہ گل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، خواتین، میرے بزرگ، میرے بھائی، نوجوان اور انتہائی محترم برادر عاقب سعید صاحب، جناب جنرل حمید گل صاحب، جناب جنرل شاہد عزیز صاحب، دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تنظیم الاسلامی جس نے انتہائی خوبصورت ایک سیمینار منعقد کیا ہے، ایک انتہائی اہم موضوع آج جس کا ہے، یقیناً یہ بات قابل ستائش ہے اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ایسے موقع پہ ماشاءاللہ اتنا اچھا متحد ہو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا آج کل دیکھنے میں ذرا کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ سیمینارز کے جہاں تک انعقاد کا تعلق ہے، بچپن سے لے کے جب میں چھوٹا سا تھا، میں اپنے والد کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا اور انہوں نے سڑک پہ نکلنے کا راستہ اختیار کیا، بجائے اس کے کہ بہت آسان طریقہ تھا کہ وہ کوئی بھی اچھا عہدہ لے لیتے، لیکن عہدوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا۔ میں نے ان کے ساتھ جو ہے اپنی محبت میں ان کو جوائن کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات اور مختلف جگہ سے بہت سارے ہمارے بزرگ، جن میں خاص طور پہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جن سے میں نے بہت سی چیزیں سیکھیں اور انہوں نے مجھ پہ بہت شفقت رکھی، ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ لیکن اب وقت جو ہے یہ سیمینار سے بڑھ کر ہے، اب جو ہے معاملات ڈرائنگ رومز اور ہالز میں بیٹھ کے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اب سڑک پر عمل کا کام ہے۔ جس چیز کا ذکر ابھی کونسل آف ایلڈرز کا ذکر کیا، یہ بات جو ہے یہ جنرل حمید گل نے 94 میں ایک آرٹیکل لکھا کونسل آف ایلڈرز کے نام سے، اور یہ ان کا ایک ویژن تھا ہمیشہ سے کہ ایک ایسی کونسل ہونی چاہیے، رہنما کونسل ہونی چاہیے جو ملکی معاملات اور مشکلات کو جو ہے اس کے اندر اپنے تجربے کی روشنی میں اس کے اوپر کوئی فیصلے دے پائے اور نوجوانوں کو رہنمائی کا فریضہ جو ہے انجام دینے میں مدد کرے۔ اسی چیز کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھے، پہلے اپنی محبت میں اور اب میں نظریے کے ساتھ منسلک ہوں، اور وہ نظریہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظریہ، جو قرآن کا نظریہ، اس سے ہم ہٹ کے نہیں ہیں۔ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا، جو ادھوری آزادی ہمیں دی گئی، پہلے ہمیں یقیناً ایک خطہ زمین مل گیا لیکن ہمیں آزادی نصیب نہ ہوئی۔ پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ لندن تھا اور اب واشنگٹن ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، لیکن حقائق یہی ہیں۔ جو بھی حکمران آتے ہیں ہم ان سے امیدیں لگا لیتے ہیں اور اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا کلمہ نفی سے شروع ہوتا ہے، لا کی بنیاد سے شروع ہوتا ہے، ہم ریجیکشن پہلے لے کے آتے ہیں، ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تب ایوولوشن کا پروسیس سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی تو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں انسانوں کی صورت میں، پارٹی بازیوں میں۔ اگر ہم ان سیاسی فرقہ واریت سے آگے بڑھ کر نکلیں اور ایک قوم اور ایک جھنڈے تلے جو کہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اور ایک نعرے تلے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اگر ہم ساتھ چلیں اور وہ اپنا نصب العین بنا لیں تو یقیناً منزل دور نہیں ہے۔ میں اس چیز کو تھوڑا انداز میں، جس انداز میں مجھے تربیت ملی ہے، میں کچھ اس کو اسٹڈی بھی کیا کہ ایک سپر پاور کی شکست ہوئی تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہی روس کی شکست ہوئی افغانستان کے اندر، اور بہت سارے حالات تبدیل ہو گئے۔ دنیا میں نئی ریاستیں جو ہے معرض وجود میں آئیں، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا، 6 اس میں اسلامی ریاستیں جو ہے وہ آئیں، اور آج ایک سپر پاور الحمدللہ شکست خوردہ ہے، صرف تسلیم کرنے کی دیر ہے اور وہ پھر نکلے گی۔ لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ جواب ہے نفی میں۔ ہم اپنے آپ میں آج تک وہ قیادت اور اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا کر سکے۔ ہم قیادتوں کے انتظار میں رہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ جتنے نوجوان اور بزرگ ہمارے بیٹھے میں یہ اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھنے لگتے
کہ ہم خود اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں ہر وہ شخص جو یہاں موجود ہے وہی تو ہے قیادت کرنے کے قابل انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیدیں لگا لیتے ہیں انسانوں سے. میں پھر عرض کروں گا اللہ سے امید لگائیں. جب اللہ کی رستے کو مضبوطی سے تھامیں گے تو انشاءاللہ تمام راہیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی. ہم نے مشکل راستہ اپنایا ہے. میرے بڑے بھائی عاقب سعید صاحب انہوں نے یہ مشکل راستہ اختیار کیا ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ سرگودا تشریف لے کے آئے رات کے وقت لاہور سے, اور رات 3 بجے تک وہ ایک جلسے میں رہے اور پھر واپس چلے گئے. تو یہ بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کو وہ کر رہے ہیں, اور آپ سارے لوگ ماشاءاللہ مجھ سمیت ہم اس میں شامل ہیں. آئیے اپنی تنظیم اور اپنی ان مسلکوں سے تھوڑا سا اٹھ کے اپنے وطن پاکستان اور اپنے دین کے لیے اکٹھے ہو جائیں. میرا پیغام نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ جو غیرت کا جذبہ ہے, جو قومیت کا جذبہ ہے, جو حمیت کا جذبہ ہے, اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اجاگر کریں اور شوق شہادت سے نہ گھبرائیں. یہ شوق شہادت جب قوموں میں پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی قوم انشاءاللہ تعالی کوئی اس کو جو ہے حکمرانی اس پہ نہیں کر سکتا, وہ خود ہی حکمران ہوتے ہیں سب کے. میں آخر میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا کہ آج 23 مارچ کا دن ہے. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ ماضی, کیونکہ میں اس ٹائم پہ پیدا نہیں ہوا, میں نے سکوت ڈھاکہ نہیں دیکھا, لیکن ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں مجھے بڑی شرم آئی. میرا سر نگوں تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے. یہ وہ وقت تھا جب قوم کا سودا ہوا. ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے تو سکوت ڈھاکہ یہی تھا. کیا ایسے ہی سکوت ڈھاکہ ہوتے رہیں گے؟ میں اپنے رہنماؤں سے, یہاں بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسے ہی سکوت ڈھاکہ ہمیں مزید دیکھنے کو ملیں گے؟ اگر ایسے ملیں گے تو پھر یہ شعر نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. یہ تھے